رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق على الحق وسیع الرسول وباب علم الرسول اعنی علی ابن ابی طالب اللہم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات دیا کریں بابا۔ مجلس عزائے جناب سیدہ ہے، توجہات فرمائیے گا۔ جناب سیدہ کا ذکر ہے، اس خانوادے کا ذکر ہے۔ اللہ فرش عزا بچھانے والوں کو جناب سیدہ سے اپنی عشق و محبت کا اظہار کرنے والوں کو پروردگار بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ جو اس مجالس میں 2 روزہ مجالس خصوصاً اور بی بی کے یہ سارے ایام جو گزر رہے ہیں، ان میں دامے درہم قدم سخن جو جس طرح سے اپنی عبادت کو انجام دے رہا ہے، پروردگار ان سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ یہ جو میرے دوستان پیچھے تشریف فرمائے، اگر آگے آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ تعداد بہت زیادہ ہے آپ کی، الحمدللہ میرے ساتھ ہیں، بیدار ہیں سب؟ اگر بیدار ہیں تو ایک دفعہ بیدار والی بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ مجھے یقین ہے آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں، بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرما رہا ہے قل، عربی کے اندر کل جہاں میں نے موضوع چھوڑا تھا وہاں سے ابتدا کروں گا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول کہہ دیجئے، جب کہیں عربی میں قل استعمال ہوگا تو قل حکم پر دلالت کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ قل حکم پر دلالت کرتا ہے، یعنی پروردگار اپنے حبیب کو حکم کر رہا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا۔ اے رسول ان سے کہہ دو، ان کی تمہاری ساری محنتوں کے عوض، توجہ فرمائیے گا، تمہاری ساری محنتوں کے عوض تم نے کیا کیا محنت کی؟ تم نے دین پہنچانے کی خاطر پتھر کھائے، تم نے دین پہنچانے کی خاطر جتنے ظلم سہے، جتنی مشکلات سہی، اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول تم نے جتنی محنتیں کی اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔
توجہ فرما لی آپ نے آیت پہ. اس آیت کو آپ نے اس طرح سنا ہے بارہا، لیکن ایک نئے انداز سے سنیے گا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہاں قربہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں قربہ سے کیا مراد ہے؟ توجہ رکھیے گا. اللہ کہنا چاہ رہا ہے اے رسول تمہیں حکم ہے، تم انہیں حکم دو، انہیں پہنچاؤ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ کہ آپ کی ساری محنتوں کے عوض یہ اہل بیت سے محبت کریں، یا پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری ساری محبتوں کے عوض یہ سیدہ سے محبت کریں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربہ سے مراد کیا ہے؟ آپ بیدار ہیں، میرے ساتھ ہیں؟ قربہ سے مراد کیا ہے؟ قربہ سے مراد ہے جناب سیدہ. رسول اللہ فرما رہے فاطمہ بضعۃ منی، پھر فرما رہے فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سیدہ کے لیے فرمایا جا رہا ہے فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. عالمین کے لیے جو سیدہ ہے، عالمین کے لیے جو سیدہ ہے، سیدہ کیا ہے؟ حضرت مریم سیدہ تھی نا، اظہار کریں گے. حضرت مریم سیدہ تھی نا، حضرت سارہ سیدہ تھی نا، یعنی اللہ نے ایک مقام دیا تھا، شہزادی تھی. لیکن سیدہ جو فاطمہ ہیں، یہ کون سی سیدہ ہیں؟ کہا جا رہا ہے فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. سیدہ ہر زمانے کے لیے سیدہ ہے، سیدہ ہر زمانے کے لیے سیدہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ شہزادی فاطمہ وہ ہے جو سیدہ تھی، شہزادی فاطمہ وہ ہے جو سیدہ ہیں، اور سیدہ وہ ہے جو سیدہ رہیں گی. زمانہ تبدیل ہو سکتا ہے، سیدہ تبدیل نہیں ہو سکتے. یا علی. کون سیدہ؟ فرما رہے ہیں سیدہ النساء العالمین. عالمین کے لیے سیدہ. اب آپ بیدار ہو گئے. عالمین سنیے گا، عالمین کیا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. میری بیٹی فاطمہ عالمین کے لیے سیدہ ہے. کیا یہ لودھرا عالمین ہے؟ بھائی بولے میرے ساتھ. یہ لودھرا عالمین ہے، یہ پنجاب عالمین ہے، یہ پاکستان عالمین ہے، یہ دنیا عالمین ہے. اس کے بعد کہکشاں آتی ہے، اور زمانہ آتا ہے، اور سیارے آتے ہیں، اور عالم آتے ہیں. سارے عالم کو ملایا جائے گا تو عالمین بنیں گے. فرمایا جا رہا ہے فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. ایک علاقے کی سیدہ نہیں ہے، دنیا کی سیدہ نہیں ہے. یہ عالمین کیسے جانے؟ اس عالمین کو کیسے سمجھیں؟ اس عالمین کو کیسے پہچانے؟ کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو تو یہی کہتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے. یعنی جہاں جہاں پروردگار اپنی ربوبیت کے ساتھ جا رہا ہے، وہاں فاطمہ اپنی سیادت کے ساتھ جا رہی ہے. یا علی. کون فاطمہ؟ جس کی تعریف رسول فرما رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی فاطمہ. توجہ فرما لیا آپ نے. کون ہے فاطمہ؟ جو کسی زمانے کی سیدہ نہیں ہے، عالمین کے لیے جنہیں سیدہ قرار دیا گیا. کل میں نے جہاں سے ابتدا کی تھی انا اعطیناک الکوثر. بیدار ہیں آپ؟ انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں دیا. میرے ساتھ سفر کریں گے. میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں دیا. سب کو منزلتیں دیں، سب کو معیار دیا، سب کو عزتیں دیں، سب کچھ دیا، لیکن تمہیں سب سے بڑی چیز دے رہا ہوں، تمہیں سب سے بڑا عنوان دے رہا ہوں. کیا دے رہے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر. میں تمہیں فاطمہ عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں سیدہ عطا کر رہا ہوں.
یہ کوثر کیا چیز ہے بھائی؟ کوثر، انا اعطینک الکوثر، کوثر کیا ہے؟ معنی کیا گیا کوثر خیر کثیر ہے۔ کوثر کا مطلب ہے نسل کثیر، خیر کثیر، خیر کے لفظ میں استعمال کیا گیا کوثر کو۔ امام سے سوال ہوا، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مل کے امام کی ذات پر بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں، اللہم صلی علی۔ چھٹے امام سے سوال ہوا، مولا یہ خیر کیا ہے؟ یہ جو فرمایا جا رہا ہے خیر کثیر، یہ خیر کیا ہے؟ مولا فرمائے لگے خیر وہ او ابقا ہے، خیر وہ شے ہے، خیر وہ دروازہ ہے، خیر وہ جگہ ہے، خیر وہ مقام ہے، خیر وہ منزل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ خیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مولا بیان فرما رہے ہیں خیر وہ منزل ہے، خیر وہ دروازہ ہے، خیر وہ جگہ ہے کہ پروردگار جب خیر دے رہا ہے تو خیر کے ساتھ رزق دے رہا ہے۔ یعنی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ خیر دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ پروردگار جو کوثر عطا کر رہا ہے وہ کوثر اس لیے عطا کر رہا ہے کہ دنیا والے جب کوثر مل جائے تو کسی اور دروازے پہ نہ جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، جب کوثر عطا ہو جائے گی تو انسان در در پہ نہیں جائے گا، در سیدہ پہ آ جائے گا۔ جب کوثر مل جائے گی، کوثر کیا ہے؟ خیر، اور خیر کون ہے؟ فاطمہ۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ علم چاہیے، سیدہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ شہرت چاہیے، سیدہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ علم چاہیے، سیدہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ جو کچھ چاہیے، پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ در در کی ٹھوکر کھائے گا، در در پر جائے گا، وہ ایک در پر آ جائے جو در سیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب رزق چاہیے ہوگا، توجہ فرمائیں، تو سیدہ کا دروازہ، علم چاہیے ہوگا تو سیدہ کا دروازہ، کھانا چاہیے ہوگا تو سیدہ کا دروازہ، غذا چاہیے ہوگی تو سیدہ کا دروازہ، روٹی چاہیے ہوگی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، روٹی چاہیے ہوگی تو سیدہ کا دروازہ۔ یہی تو وجہ ہے وہ جو آسمان سے فرشتے چلے تھے کسی اور دروازے پہ نہیں گئے، روٹیاں مانگنے در بطول پر آ گئے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں بآواز بلند، صلی علی محمد والو۔ اگر یہ بلندتر صلوات تھی تو اس سے اور بلندتر صلوات ہدیہ کریں، اللہم صلی علی محمد۔ کون فاطمہ؟ اب تصور کیجئے گا، جس کے دروازے سے رزق ملتا ہو، جس کی جانب سے رزق ملتا ہو۔ میرے بھائی ناصر بھائی علیل ہیں، پروردگار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، اس خانوادے پر اپنا کرم فرمائے۔ مشہد مقدس میں موجود تھے، ابھی کہیں اور چلے گئے، اس زمانے میں مشہد میں قم میں موجود تھے۔ توجہ فرمائیے گا، مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بیدار ہیں سب؟ موجود ہیں، کسی نے سوال کیا، آپ امام رضا علیہ السلام کی امام کی بارگاہ میں گئے، کہاں گئے؟ کہ وہاں سے جب واپس پلٹے تو آپ نے دسترخوان امام رضا سے کیا کھایا؟ آپ نے دسترخوان امام رضا سے کیا کھایا؟ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا اہل بیت پر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو وہ یہ جواب دے گا، جو وہاں کی غذا ہے، جو وہاں کا کھانا ہے، جو وہاں کا سلسلہ ہے، میں نے وہ غذا کھائی، اس غذا کا نام لے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس غذا کا نام لے گا، لیکن فرمانے لگے میں نے دسترخوان امام رضا سے تبرک کھایا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ میں نے دسترخوان امام رضا سے تبرک کھایا، یعنی کیا مطلب؟ جو بھی چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے گی، جو بھی شے اہل بیت سے منسوب ہو جائے گی وہ معمولی نہیں رہے گی، تبرک بن جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا، وہ جو فرشتے آئے تھے وہ فاطمہ سے روٹیاں لینے نہیں، فاطمہ سے تبرک لینے آئے تھے۔ یا علی، توجہ فرمائی آپ نے؟ جو در سیدہ پر آئے
وہ تبرک کی خاطر آئے. اور کون ہے سیدہ؟ ذرا سوچئے گا اس مقام پر، اس منزلت پہ کون ہے سیدہ؟ سیدہ وہ جسے اللہ نے ساری عظمتوں سے نوازا. سیدہ وہ جسے پروردگار نے سارے مناقب فضائل سے نوازا. تصور کیجئے گا 30 سال کا عرصہ آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جسے آپ جانتے ہوں، جس کے چلنے سے آپ واقف ہوں، جس کے بیٹھنے سے آپ واقف ہوں، جس کے اٹھنے سے آپ واقف ہوں، جس کی شکل کو آپ نے دیکھا ہو، جس کی صورت کو آپ نے دیکھا ہو، جس کے دادا کے خانوادے کو آپ جانتے ہوں، جس کے نانا کے خانوادے کو آپ جانتے ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ جسے مکمل طور پر آپ جانتے ہوں، جسے 20 سال 30 سال زندگی میں دیکھا. مثال پہنچ رہی ہے. جسے 30 برس تک دیکھا، 30 سال گزرنے کے بعد وہی شخص اٹھ کر کہے کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نبی ہوں. 30 سال گزرنے کے بعد وہ شخص اٹھ کر کہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، تو کیا اسے نبی مان لیا جائے گا؟ کیا اسے مان لیا جائے گا؟ ہاں مان لیا جائے گا. اور اس سے یہ کہا جائے گا اگر اللہ کی طرف سے ہو تو معجزہ کر کے دکھاؤ. اگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو تو معجزہ کر کے دکھاؤ. اگر معجزہ کر سکتے ہو تو تم اللہ کی طرف سے ہو. توجہ آپ نے فرما لی. یعنی کیا مطلب؟ جسے اللہ نے بنایا ہے وہ معجزہ کر سکتا ہے. معجزہ کیا شے ہے؟ معجزہ یعنی غیر عادی کام. دیکھیں میں بڑا دور سے سفر کر کر آیا ہوں، کوئی پیغام دے کے جانا ہے، کوئی نئی بات کر کے جانی ہے. معجزہ غیر عادی کام، جو کام کوئی اور انجام نہیں دے سکتا، اس کام کو جب انجام دیا جائے گا تو اسے کہا جائے گا معجزہ. تعریف پہنچی؟ جو کوئی اور انجام نہیں دے سکتا، جو کوئی اور نہیں کر سکتا، اسے کہا جائے گا معجزہ. ٹھیک ہے؟ جو کوئی نہیں کر پائے گا، جو کوئی نہیں کر سکتا، اسے کہا جائے گا معجزہ. توجہ فرمائیے گا. معجزہ یہ نہیں ہے کہ آسمان پر سورج نکل آئے. معجزہ یہ نہیں ہے کہ آسمان پر سورج نکلے، کیونکہ روز نکلتا ہے. معجزہ یہ ہے کہ علی اس سورج کو پلٹا دے. بھائی معجزہ یہ نہیں ہے، توجہ، معجزہ یہ نہیں ہے کہ چاند نکل آئے. معجزہ یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. معجزہ یہ نہیں ہے کہ ستارہ فلک پر آ جائے. معجزہ یہ ہے کہ ستارے کو علی اپنے گھر پر بلا لے. توجہ فرما لیا آپ نے؟ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، غذا کون دیتا ہے ہمیں؟ کھانا کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ ہے نا رازق. اللہ کھانا دے رہا ہے نا. اللہ ہر ایک کو کھانا دے رہا ہے. جنت سے حضرت مریم کے پاس بھی کھانا آیا، قوم موسیٰ کے پاس بھی کھانا آیا. ایسا ہی ہے نا. اللہ کی جانب سے مختلف اوقات میں، مختلف دور میں، مختلف وقتوں میں کھانا زمین پر آسمان سے آتا رہا. یہ معجزہ نہیں ہے کہ آسمان سے کھانا آ جائے. معجزہ یہ ہے کہ سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں وہاں چلی جائیں. یا کیا ہے معجزہ؟ کہ سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں. کون سی روٹی ہے یہ؟ کہ وہ علی، توجہ جملے پہ فرمائیے گا، وہ علی جو دنیا کو رزق بانٹ کر آتا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ وہ علی جو دنیا کو، کائنات کو رزق بانٹ کر آتا تھا، اور جب گھر پہنچتا تھا تو سیدہ سے اپنی روٹی کا تقاضا کرتا تھا. کون ہے سیدہ؟ معرفت تو جانے، عظمت تو جانے، سیدہ کون ہے؟ وہ سیدہ کو پروردگار عالم نے اتنی عظمت عطا کی، اتنی بلندی عطا کی کہ وہ سیدہ کہ جس کے ہاتھ کی روٹی فرشتے آسمان پر لے جا رہے ہیں. اس زمین پر نہیں، فرشتے آسمان پر لے کر جا رہے ہیں. اب معجزہ آپ نے سن لیا. معجزہ کیا شے ہے؟ اب معجزہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا. کیا معجزہ تھا؟ میرے ساتھ بولیے گا. حضرت موسیٰ کا کیا معجزہ تھا؟ عصا.
عصا موسیٰ کا معجزہ، پانی پہ مارتے ہیں تو شگاف پیدا ہو جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے، دشمن کے سامنے اژدہا بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا حضرت موسیٰ کا عصا۔ پھر زمانہ آیا حضرت عیسیٰ کا۔ کیا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ کا؟ معجزہ یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، یہی معجزہ ہے نا۔ پھر زمانہ آیا حضرت ابراہیم کا، آگ کو ٹھنڈا کر رہے تھے، آگ کو گلزار کر رہے تھے۔ ذہنوں میں آ گیا نبیوں کے معجزے، نبیوں کے معجزے آپ کے ذہنوں میں آ گئے۔ ہر نبی کا معجزہ ہے، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے دیا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی نے آج کے زمانے میں موسیٰ کے عصا سے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ بھائی کسی نے میرے ساتھ بولیے گا معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ وہ بندہ کیا زندہ ہے؟ حضرت داؤد کا کیا معجزہ تھا؟ لوہے کو پگھلاتے تھے، موم بناتے تھے۔ پاکستان ہے نا، ہر گھر کے اندر بجلی چلی جاتی ہے، تو جب بجلی جاتی ہے تو کیا ایسا ہے کہ جو داؤد نے لوہے کو پگھلا کر موم بنایا تھا ہم اس موم بتی سے آگ روشن کرتے ہوں؟ بھائی نہیں ہے نا ایسا۔ یعنی زمانہ ختم ہوا، نتیجہ دے رہا ہوں، زمانہ ختم ہوا، امام نبوت ختم ہوئی۔ جیسے ہی زمانہ نبوت ختم ہوگا معجزہ ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہوگا معجزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو 2 معجزے دیے جو دنیا کے قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہر نبی کو 1 معجزہ دیا، ہمارے نبی کو 2 معجزے دیے۔ ایک معجزے کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے معجزے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یا علی، 2 معجزے آپ کے ذہنوں میں آ گئے۔ ایک معجزہ جو اللہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے، تھوڑی مشکل بات کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ 2 معجزے جو اللہ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ ہے جو قرآن ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسرا معجزہ ہے اہل بیت۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اہل بیت معجزہ، قرآن معجزہ۔ قرآن کون سا معجزہ ہے؟ قرآن اللہ کی جانب سے فصاحت کا معجزہ ہے، اللہ کی جانب سے علم کا معجزہ ہے، فصاحت کا معجزہ ہے، بلاغت کا معجزہ ہے۔ کون؟ قرآن۔ اور اہل بیت اللہ کی جانب سے کردار کا معجزہ ہے۔ قرآن فصاحت کا معجزہ، اہل بیت کردار کا معجزہ۔ اب اگر چاہتے ہو کہ علم کا مقابلہ کرو تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اگر چاہتے ہو کردار کا معجزہ دیکھو تو علی جیسا کردار لے آؤ۔ نہ علی جیسا کردار آ سکتا ہے، نہ قرآن جیسی کتاب آ سکتی ہے۔ آپ نے توجہ فرما لی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، مثال پہ توجہ فرمائیے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن لے آؤ۔ ایسا ہی ہے نا، اس کے مقابلے میں قرآن لے آؤ۔ اچھا قرآن نہیں لا سکتے تو اس جیسے 10 سورے لے آؤ۔ توجہ ہے؟ قرآن نہیں لا سکتے، اس جیسے 10 سورے لے آؤ۔ 10 سورے نہیں لا سکتے، اس جیسا 1 سورہ لے آؤ۔ اہل بیت پہنچانا ہے، سیدہ پہنچانی ہے، قرآن لے آؤ۔ قرآن نہیں لا سکتے، اس جیسے 10 سورے لے آؤ۔ اچھا 10 سورے نہیں لا سکتے، اس جیسا 1 سورہ لے آؤ۔ 1 سورہ نہیں لا سکتے، اچھا اللہ نے یہ کب کہا کہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں سورہ لے کر آؤ؟ سب سے بڑا قرآن کا سورہ ہے نا سورہ بقرہ۔ اللہ نے یہ کب کہا کہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں سورہ لے آؤ؟ تم سورہ بقرہ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے تھے، سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر۔ تم بقرہ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے تھے، سورہ بقرہ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے تھے، تو تم سورہ کوثر کے مقابلے میں لے آتے۔ یعنی جسے اللہ نے بنایا ہے نہ تم اس کے بڑے کا مقابلہ کر سکتے ہو۔
نہ تم اس کے چھوٹے کا مقابلہ کر سکتے ہو. یعنی سمجھ میں آ گیا جسے اللہ نے بھیجا ہے نہ اس کے محمد کا کوئی جواب آ سکتا ہے نہ اس کے مہدی کا کوئی جواب آ سکتا ہے. جسے اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ کی جانب سے بن کر آئے ہیں، جسے اللہ نے بھیجا ہے، توجہ میری جانب فرمائیے گا، جسے اللہ نے نازل کیا ہے، جسے اللہ نے بھیجا ہے، اس قرآن کا نہ سورہ بقرہ کا کوئی جواب، نہ سورہ کوثر کا کوئی جواب، کوئی جواب اس قرآن کا معجزے کا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اسے اللہ نے بنایا ہے، اسے اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اب دو معجزے آپ کے ذہنوں میں آ گئے. کسی نے علامہ ہلی سے سوال کیا کہ امامت کی کیا تعریف ہے؟ امامت کی تعریف بیان کروں؟ کچھ ہی لوگ ماشاءاللہ بول رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے بعد از نبی. امامت کی تعریف آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جو میرے یہ کم سن ساتھی ہیں بزرگوں سے دعا کی خاطر ذہنوں میں رکھیے گا. کہیں آفس میں، کالج میں، اسکول میں کوئی امام پوچھے کہ تم جسے امام کو مانتے ہو اس کی تعریف کیا ہے، کہتے کسے ہیں امام، امام ہوتا کون ہے، امام کے اختیارات کیا کیا ہیں، امام کو اللہ نے کیا بنایا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. امامت کی تعریف آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فرما رہے بعد از نبی، نبی کے ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد. میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی جب اس دنیا سے گئے ہیں تو ظاہری طور پر نبی گئے ہیں، وگرنہ یہ جانے والے نہیں ہیں، یہ تو نوری مخلوق ہیں. یہ تو فرما رہے ہیں جب آدم آب و گل میں تھے تو میرا اور علی کا نور باقی تھا، میرا اور علی کا نور باقی تھا. ہم آدم جب آب و گل میں تھے اس وقت کا فرما رہے ہیں. تو ذہنوں میں رکھیے گا ظاہری طور پر تعریف کر رہا ہوں، ظاہری طور پر نبی جب چلا جائے تو نبی کے جانے کے بعد جو دین میں اور دنیا میں تمہارا رہنما ہو، تمہارا آقا ہو، تمہارا مولا ہو، تمہارا پیشوا ہو، اسے امام کہا جاتا ہے. یا علی تعریف پہنچ گئی. جو دین اور دنیا میں تمہارا رہنما ہے وہ امام ہے. جو دین کو بھی جانتا ہے، جو دنیا کو بھی جانتا ہے، وہ امام ہے. اب قبر کے اس طرف تو دنیا ہے، قبر کے اس طرف دنیا نہیں ہے، قبر کے اس طرف بھی دین ہے، قبر کے اس طرف بھی دین ہے. اب کسی ایسے کو امام بنانا ہوگا جس کی قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو، قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو. کسی ایسے کو امام بنانا ہوگا. ذرا اپنے ذہنوں کو لے کے جائیے گا. ایک سفر پہ جاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی نے، مولا ساتھ ہیں، توجہ ہے آپ کی، امیر المومنین ساتھ ہیں، دونوں اپنی سواریوں پر ہیں. سواریاں تھوڑی دور ہوئیں، تاریخ کہہ رہی ہے سواری تھوڑی دور ہوئی. حضرت سلمان نے کسی کے رونے کی، کسی کے گریہ کرنے کی آواز کو سنا. آواز کو سننا تھا، گریہ کی آواز آ رہی تھی. گریہ کی آواز کو سنا اور اس جانب بڑھے تو دیکھا ایک خاتون گریہ کر رہی تھی. آپ مولا پر اعتقاد رکھنے والے ہیں نا، علی پر اعتقاد رکھنے والے ہیں نا. جب اس کی گریہ کرنے کی آواز سنی تو پلٹ کر واپس امیر المومنین کے حضور آئے. مولا نے کہا کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مولا کسی کے رونے کی آواز تھی، کوئی رو رہا ہے. مولا کیا اس کی مشکل کو حل کریں گے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ. مولا اس کی مشکل کو حل کریں گے. مولا کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے، اس کی مشکل کو حل کریں گے. سنیں گے علی نے کیا فرمایا. مولا فرمائے لگے سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل میں ہو اور علی اس کی مشکل کشائی نہ کرے. یا علی یہ کیسے ممکن ہے کہ علی اس کی مدد نہ کرے. چلے اب جو اس کے پاس پہنچے، ایک ضعیفہ ہے، بزرگ ہے، سامنے ایک جنازہ رکھا ہے، سامنے ایک جنازہ رکھا ہے، بزرگ ہے، گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے. حضرت سلمان نے آگے بڑھ کے پوچھا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے.
توجہ ہے آپ کی؟ کہا میرا بیٹا ہے، کہ کیا ہوا؟ کا سفر کرتے ہوئے نکلے تھے، اس کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت بہتر نہیں ہوئی، یہ اس دنیا سے چلا گیا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، یہی میری آخری منزل ہے، یہی میرا آخری فرزند تھا، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ سننا تھا مولا اپنی سواری پر، سلمان سواری سے اترے ہیں، علی اپنی سواری پر۔ علی نے اپنی سواری سے سوال کیا، علی اپنی سواری پہ موجود ہیں، گھوڑے پہ تشریف فرما ہے، مولا نے سوال کیا، اے خاتون تمہارے بچے کو زندہ کروں؟ تمہارے بچے کو زندہ کروں؟ یہ کہنا تھا۔ یہ جو خاتون ہے، ذہنوں میں رکھیے گا، یہ جو خاتون ہے یہ علی کی محبہ ہے، علی کی چاہنے والی ہے، علی کے فضائل کو جانتی ہے، علی کی منزلتوں کو جانتی ہے، لیکن اس کی ایک مشکل ہے، اس کی ایک مشکل ہے کہ اس نے کبھی علی کے چہرے کو نہیں دیکھا، چہرے سے نہیں جانتی کہ علی کون ہوتا ہے، کیسا دکھتا ہے، مولا کا چہرہ کیسا ہے، یہ نہیں جانتی۔ علی کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہارے بچے کو زندہ کروں، فوراً کہنے لگی یہ کام میرے علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بس یہ کہنا تھا۔ جیسے اس نے یہ کہا، علی ابھی تک اپنی سواری پر موجود، اس نے جب یہ سنا تو اپنی سواری سے مولا اترے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولا اپنی سواری سے اترے۔ مولا کا سواری سے اترنا تھا کہ اس کے بیٹے کے پاس پہنچے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ اس کے بیٹے کے پاس پہنچے۔ جیسی پہنچنا تھا، جب پہنچنے کے بعد علی کے قدموں نے، توجہ فرمائیے گا جملے پر، جب پہنچے اس شخص کے پاس جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کا بیٹا، پائے امامت نے، امامت کے قدموں نے جب بشری انسان کے وجود کو چھوا، پائے امامت جب عام انسان سے جا کر ٹکرائے، علی کا پاؤں کا ٹکرانا تھا۔ اس سے پہلے سنیے گا، علی یہ کام کرنے جا رہے ہیں لیکن علی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، علی یہ عمل انجام دینے جا رہے ہیں، علی 2 رکعت نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ بھئی اگر مولا چاہیں تو بغیر 2 رکعت نماز پڑھے بھی تو زندہ کر سکتے ہیں نا۔ آیت اللہ عجب عاملی نے بحث کی اور علماء نے بحث کی، جا کے سوال کیا جائے، اگر علی چاہے تو اللہ نے جب علی کو مظہر بنایا ہے، اللہ نے جب علی کو اختیارات دیے ہیں، تو بغیر کن فیکن کے یہ زندہ کر سکتے ہیں؟ بھئی توجہ میری جانب، بغیر کن فیکن کے زندہ کر سکتے ہیں نا۔ جب کبھی علی نے مردے کو زندہ کیا، جب کبھی علی نے کسی کو زندہ کیا تو 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی علی بتانا چاہ رہے ہیں میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک ذات ہے جس نے مجھے زندہ کیا ہے، ایک ایسی ذات ہے جو پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یہاں مولا اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، پائے امامت جا کر اس آدمی سے، اس بشر سے جا کر ٹکرائے، وہ جو اس دنیا سے جا چکا تھا، اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کا کھولنا تھا کہ علی کو دیکھا، علی کو دیکھنا تھا کہ کہنے لگا السلام علیک یا امیر المومنین۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کہہ کر اس کی ماں دوڑی چلی، اس کے پاس پہنچی، اے میرے بیٹا، تم علی کے فضائل جانتے ہو، تم علی کے مناقب جانتے ہو، تم علی کی منزلتیں جانتے ہو، لیکن تم نے کبھی علی کو دیکھا نہیں تھا، تم اسے کیسے امیر المومنین کہہ رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، ماں یہ تو جانتی ہو کہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، یہ تو جانتی ہو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ کہاں جانتی ہوں کہ میں جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، جو میرے سرحانے شخصیت آئی وہ یہی علی ابن ابی طالب تھا، وہ یہی علی کہ جو اللہ کا مظہر بن کر آیا۔ تعریف آپ کے ذہنوں میں ہے
نبی کے جانے کے بعد جو تمہارا دین میں رہنما، جو تمہارا دنیا میں رہنما، وہی تمہارا امام، وہ تمہارا امام کہ جو قبر کے اس جانب بھی امام ہے، قبر کے اس طرف بھی امام ہے، جو قبر کے باہر کے معاملات بھی حل کرے اور تمہیں قبر میں بھی شفاعت کرائے۔ یہی ہے نا تعریف۔ یہ وہ امام ہے جسے نبی زمین پر چھوڑ کر جائیں، جملہ محسوس کریں گے، جسے نبی زمین پر چھوڑ کر جائیں تو نبی کے ساتھ موجود ہو، جب نبی آسمان پر پہنچے تو اسی کی آواز آئے۔ جب آسمان پر پہنچے نبی معراج پر، کتنی معراجیں نبی نے کی تاریخ نے لکھا۔ پہنچنے کے بعد جب معراج پر پہنچے ہیں اور معراج پر پہنچنا ہے تو آواز آئی، میرے ساتھ ہیں آپ، آواز آئی۔ آواز کا آنا ہے، جیسے ہی آواز کو سنا، آواز کو محسوس کیا، آواز کو محسوس کرنے کے بعد نبی مکرم کہنے لگے، پروردگار یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ جو صدا آ رہی ہے، یہ جو آواز سنائی دے رہی ہے، اس آواز سے میں مانوس ہوں، یہ آواز میں نے کہیں سنی ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے اس آواز کو میں پہلے سن چکا ہوں۔ پھر نبی غور کر فرمانے لگے، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ مجھے آواز میرے اخی کی آواز لگتی ہے، یہ آواز مجھے میرے ولی کی آواز لگتی ہے، یہ آواز مجھے میرے بھائی کی آواز لگتی ہے، یہ آواز مجھے میرے اخی کی آواز لگتی ہے۔ اور پھر نبی نے اور غور فرمایا اور فرمانے لگے، ہاں یہ آواز میرے علی کی آواز لگتی ہے، یہ میرے علی کی آواز ہے۔ بس یہ کہنا تھا، پروردگار نے جواب دیا، ہاں اے میرے حبیب یہ علی کی آواز ہے، علی کے لہجے میں کلام ہو رہا ہے۔ سوال کر رہا ہوں، پروردگار تو قادر مطلق، تو رازق، تو مالک، تو خالق، تو چاہتا کسی کی بھی آواز میں کلام کرتا۔ اللہ قادر ہے نا، میرے ساتھ بولیے گا، اللہ مالک ہے نا، اللہ خالق ہے نا۔ جب اللہ خالق ہے تو اللہ کسی کی آواز میں بھی بات کرتا۔ یہ اللہ علی ہی کے لہجے میں، مولا ہی کے لہجے میں کلام کیوں کر رہا ہے؟ بھائی چاہتا کسی کے بھی لہجے میں کلام کر لیتا۔ حضرت موسیٰ کون تھے؟ کلیم اللہ، ان کے لہجے میں کلام کرتا۔ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ روح اللہ، ان کے لہجے میں کلام کرتا۔ حضرت ابراہیم کون؟ خلیل اللہ، ان کے لہجے میں کلام کرتا۔ اللہ سے رسول نے سوال کیا، 5 کتابیں محفوظ ہیں میرے پاس، کسی کو حوالہ چاہیے ہو محسن بھائی سے رابطہ کرے، میں انہیں دے دوں گا۔ 5 کتابیں اس حدیث پر موجود ہیں۔ فرمانے لگے، اللہ سے سوال کیا، اللہ علی ہی کے لہجے میں کلام کیوں؟ بھائی کسی کے لہجے میں ہوتا، اللہ ہے نا نئی آواز بنا لیتا، اللہ ہے نا نئی آواز خلق کرتا۔ میری آپ کی آواز ایک جیسی نہیں ہے نا، آپ کی آواز علیحدہ ہے، میری آواز علیحدہ ہے۔ اللہ نئی آواز بناتا جو کسی کی آواز نہیں تھی۔ اللہ تو خالق ہے، یہ علی کے لہجے میں کلام کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب جب میں نے تجھے معراج پر بلایا تو معراج کے بلانے کے بعد میں نے سوچا میں تجھ سے کس کے لہجے میں کلام کروں، میں تجھ سے کس کے لہجے میں کلام کروں، کس کے لہجے میں تجھ سے بات کروں۔ جب میں نے یہ سوچا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ سب سے پہلے میں اپنی جانب دیکھتا ہوں، اپنی طرف دیکھتا ہوں، اپنی جانب دیکھتا ہوں کہ میرے پاس سب سے زیادہ کس کی محبت ہے۔ جب میں نے اپنے پاس دیکھا تو میرے حبیب میرے پاس سب سے زیادہ تیری محبت تھی۔ اے میرے حبیب جب اپنی جانب دیکھا تو میرے پاس سب سے زیادہ تیری محبت تھی۔ توجہ فرمائیے گا، اب تجھ سے تیرے لہجے میں تو بات نہیں ہو سکتی، اب تجھ سے تیری آواز میں تو کلام نہیں ہو سکتا۔ جب اپنی جانب دیکھا، توجہ، جب اپنی جانب دیکھا تو سب سے زیادہ تیری محبت، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت۔
تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت، میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا، میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا، میں نے علی کے لہجے میں کلام کر کے بتا دیا۔ توجہ فرمائیے گا میری جانب، ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات دیا کریں۔ توجہات ہیں آپ کی؟ علی ہی کے لہجے میں کلام کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائی آ چکے ہیں۔ علی ہی کے لہجے میں کلام کیوں ہو رہا ہے؟ علی ہی کے لہجے میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ علی کون؟ جس کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے، جس کے لہجے میں اللہ کلام کر رہا ہے، جس کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے، جس کے لہجے میں اللہ کلام کر رہا ہے، وہ ہے علی۔ سوال آپ کی جانب رکھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا میری جانب۔ اللہ اور رسول کے درمیان جو یہ معراج ہو رہی ہے، یہ معراج اللہ اور نبی کے درمیان کیا ہے؟ یہ معراج اللہ اور نبی کے درمیان پرائیویٹ میٹنگ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اللہ اور نبی کے درمیان علیحدہ گفتگو ہے، علیحدہ نشست ہے۔ اس وجہ سے ورنہ پورا قرآن یہیں پر اترا، اسی زمین پر پورا قرآن اترا نا، ہر بات اسی زمین پر ہوئی، ہر چیز، سارا پیغام، سارا قرآن، ساری رسالت، ساری امامت، ساری شریعت اسی زمین پر اتری ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی کو آسمان پر بلایا جائے اور نبی اور اللہ کی آپس کی علیحدہ گفتگو میں علی کے لہجے کا استعمال کیا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا علت ہے؟ جب معراج ہو رہی ہے، یعنی توجہ فرمائے گا، جملہ حوالے کر رہا ہوں، یعنی پروردگار یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے، جب میرے اور میرے نبی کی علیحدہ گفتگو، جب میرے اور میرے نبی کی علیحدہ نشست بغیر علی کے قبول نہیں ہے، تو تمہاری زندگی بغیر علی کے کیسے قبول؟ کون علی؟ توجہ فرمائی آپ نے کہ وہ علی کہ جسے اللہ نے ساری منزلتوں سے نوازا، وہ فاطمہ جسے اللہ نے سارے مناقب سے نوازا۔ لیکن سنیں گے عزاداروں، وہی سیدہ ہے کہ اس سیدہ کے دروازے پر آ گئے۔ آپ رونے آئے ہیں، دور سے چلتے ہوئے رونے آئے ہیں، خواہش یہ ہے کہ سیدہ کا ذکر ہو جائے۔ سیدہ کے ساتھ ساتھ کل میں نے مکمل مصائب سیدہ کے پڑھے، آج یہ تذکرہ ہے کہ جو سیدہ کی عمر تھی اسی عمر کا ایک اور شہید ہے، وہ کہ جب بنا موسم کے علی اکبر نے حسین سے انگور مانگے، بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں انگور کھاؤں، حسین نے جناب علی اکبر کے حوالے کیے۔ ایک نجف اشرف کا رہنے والا شخص ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں مل رہی، کئی سال گزر گئے، امام حسین سے توسل کیا، کربلا پہنچا، پتہ یہ چلا کہ تمہیں اولاد اس لیے نہیں مل رہی کہ جب تمہاری اولاد 18 برس کی ہوگی تو اس کا انتقال ہو جائے گا، کہ یہ وجہ ہے، سبب ہے کہ تمہیں اولاد نہیں مل رہی۔ کہ میں برداشت کروں گا، مجھے اولاد ملے، اولاد مل گئی۔ 18 سال کا جس دن اس کا جوان بیٹا ہوا، جس دن 18 سال کا ہوا اسی دن اس کی رحلت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ باپ کو بلایا جائے، جنازے میں لایا جائے، سنیے گا عزاداروں، باپ کو بلایا جائے، جنازے میں لایا جائے، جنازہ اٹھایا جائے۔ باپ ہے کہ جو نجف سے نکل کر کربلا پہنچا، کربلا پہنچا، اور کربلا پہنچنے کے بعد حسین سے صرف ایک سوال کر رہا ہے، حسین صرف اتنا بتا دو، کربلا میں 18 سال کا لاشا کیسے اٹھایا؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ کربلا میں آپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ایک بی بی ہے جو بقیہ چھوڑ کر فرش عزا پر آتی ہے،
ایک بیوی ہے جو بقیہ چھوڑ کر فرش عزا پر آتی ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا, ایک بیوی ہے جو آتی ہے رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. میں نے اس سے زیادہ ایک روایت پڑھی ہے, وہ بیوی تنہا نہیں ہوتی, وہ بیوی اکیلی نہیں ہوتی, اس بیوی کے ساتھ ایک 4 سالہ معصومہ ہوتی ہے جو یہی کہتی ہے, اے دادی زہرا یہ کس پہ رو رہے ہیں. سنیں گے عزاداروں سیدہ کیا جواب دیتی ہیں. سیدہ کہتی ہیں, اے سکینہ جب تم حسین پہ روتی تھی تمہیں تماچے لگتے تھے, تمہیں درے لگتے تھے, یہ سب حسین کو رونے آئے ہیں. بس میں نے ختم کر دی مجلس. آخری جملہ سنیے گا, مقتل کا جملہ ہے. علی اکبر پہنچے ہیں, بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں, بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. یہاں علی اکبر کو اجازت ملی. علی اکبر نے مکمل جنگ کی, ایک مرتبہ پلٹ کر آئے ہیں اور آ کر کہنے لگے, بابا مجھے شدت پیاس ہے, مجھے بہت پیاس لگی ہے, اپنی زبان کو میرے منہ میں دیجئے گا, زبان کو منہ میں لینا ہے. علی اکبر 2 قدم پیچھے ہٹے, بابا آپ کا گلا مجھ سے زیادہ خشک ہے. سنیں گے عزاداروں, یہ کہنا تھا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے, میں بتاؤں میں علی کا پوتا ہوں, میں عباس نے میری تربیت کی ہے, میں حسین کا بیٹا ہوں. یہ سارا منظر میں 4 مصروں میں پڑھ کر ختم کر رہا ہوں. یہ سارا منظر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, یہ سارا منظر خیمے سے ایک بیوی دیکھ رہی ہے. یہ سارا منظر شدت پیاس سے اکبر نے تڑپ کر دیکھا, ماں نے خیموں کی رقابوں سے لپٹ کر دیکھا. شدت پیاس سے اکبر نے تڑپ کر دیکھا, ماں نے خیموں کی رقابوں سے لپٹ کر دیکھا. ارے کتنی مجبور ہے ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا, ایک قطرہ نکل آئے میرا علی اکبر سہرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ناصر بھائی علیل ہیں, پروردگار بحق کے سیدہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں.